زبان سے آپ غلط بات بولتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں، ہاتھ غلط کاموں کے لیے اٹھاتے ہیں، پیر غلط راستے پہ چلتا ہے اور پیٹ میں حرام کا مال آتا ہے۔ اگر یہ سب خاصیت آپ کے اندر ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کے جسم کے اعضاء یعنی کہ باڈی کے پارٹس شکایت کریں گے۔ دوستو، قیامت دور ہے یا قریب یہ تو اللہ جانے، لیکن ایک آدمی کے جسم کے پارٹس یعنی کہ جسم کے اعضاء باڈی پارٹس شکایت کر رہے ہیں بھری محفل میں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آدمی کون ہے اور اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کے ہاتھ، اس کا پیٹ کیا شکایت کر رہا ہے بھرے مجمع میں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو کچھ دیر رکنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا یہ پروگرام کہاں منعقد ہوا۔ یہ جان لیجئے، پھر دیکھیے یہ ویڈیو، بہت کام کی جانکاری ہے آپ کے لیے۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا کے محلہ ہدایت نگر میں 28 مارچ 2018 کو مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر حفاظ اکرام کی دستار بندی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور حضرت مولانا یونس صاحب اور دیگر علماء اکرام کے دستے مبارک سے عمل میں آئی۔ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے محتمم ہیں نوجوان حضرت مولانا محمد عمران قاسمی صاحب۔ آپ کو بتا دیں قصبہ شہباز پور کلا میں اس مدرسے سے پہلے دینی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ دے رہا ہوں اپنے ہی مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ شہباز پور کلا کے چند طلبہ کو، جن میں محمد عفان، محمد اعجاز اور محمد ارکان، یہ طلبہ آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کریں گے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری بات کو ذرا غور سے سنو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہوا کہ چاندنی رات تھی، میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ابھی کچی ہی نیند تھی کہ میرے آس پاس پھسر پھسر کی آوازیں آئیں۔ میں نے جو دھیان دیا تو معلوم ہوا کہ میرے ہی ہاتھوں اور پیروں، آنکھوں اور کانوں میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ درمیان میں میاں پیٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنی اپنی داستان سنا رہے تھے۔ میں ان حضرات کی داستان سے تھرا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے غور سے دیکھو، میرا نام ہاتھ ہے ہاتھ، یہ میرا مالک محمد عفان جس کا میں ہاتھ کہلاتا ہوں۔ دیکھو تو ہے ذرا سا، لیکن بڑا ہی بے مروت اور بے ایمان ہے، بڑا ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا اختیار کیا دیا، بس آپے میں نہیں رہا۔ سب سے پہلے تو خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بس میں کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کا شکر ادا کرتا، مجھ سے صدقہ خیرات کرتا، غریبوں کی امداد کرتا، ظالموں کو ٹھکانے لگاتا، دنیا میں انصاف قائم کرتا، لیکن کرتا یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے چھینتا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، چھوٹے بچوں کی چاکلیٹ چھین لیتا ہے، کھیلتے ہوئے بچوں کو رلاتا ہے، اسکول اور مدرسے میں اکثر غیر حاضر رہتا ہے، پڑھتا کچھ ہے اور لکھتا کچھ اور ہے، روز کا ہزار گندے گانے اسکول میں بانٹتا ہے، ہر روز لڑائی جھگڑا کراتا ہے۔ توبہ توبہ، کتنا برا ہے میرا یہ مالک محمد عفان، میں تو اس سے پریشان ہو گیا ہوں، نہ جانے مجھے اس سے کیسے چھٹکارا مل سکے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرا نام پیر ہے پیر، جن سے ہم کھٹ کھٹ چلتے ہیں، یہ ہمارا مالک محمد عفان جس کے ہم پیر کہلاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے بھائی حق نے بیان کیا ہے۔ اب مجھ کو ہی دیکھو کیسا پریشان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ مسجد کی طرف جاتا، اللہ کی مرضی کے کاموں کی طرف دوڑ دھوپ کرتا، دین کی تبلیغ کرتا، مگر کرتا کیا ہے، بیکار کاموں میں ادھر ادھر گھومتا ہے،
برے کاموں کے لیے خوب چکر لگاتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی طرف خوب دوڑتا ہے، بری محفلوں کی طرف خوب بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، چلتے ہوئے لوگوں کو ٹھوکر مار کر گزرتا ہے، بچوں کو لنگڑی لگا کر گراتا ہے۔ بھائی ہاتھ تم نے سچ کہا ہے، میں بھی اس سے بڑا پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارا کیسے مل پائے گا۔ ارے ہاتھ صاحب اور پیر صاحب، مجھے تو سبھی انسان جانتے ہیں، میرے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میرا نام آپ جان لیجئے۔ میرا نام آنکھ ہے آنکھ۔ میرے بھائی ہاتھ اور پیر کی بات بالکل درست ہے، یہ ہمارا مالک محمد عفان ایسا ہی ہے۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے چہرے پر کیسی اچھی جگہ دی ہے، میری وجہ سے کیسی خوبصورتی آ گئی ہے۔ اگر ہم دونوں نہ ہوتی تو یہ اندھا کہلاتا، اور اگر ایک ہوتی تو یہ کانا کہلاتا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کا احسان مانتا، لیکن یہ تو آبے میں نہیں رہا، خوب اتراتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، ہمارا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ ہم سے اللہ کی مرضی کے مطابق کام لیتا، قرآن کی تلاوت کرتا، حدیث کی کتابیں پڑھتا، اچھی اچھی کتابیں دیکھتا، قدرت کے مناظر دیکھ کر عبرت حاصل کرتا، مگر میرا یہ مالک محمد عفان مجھ سے بھی الٹے ہی کام لیتا ہے، بے شرمی سے مجھے مٹکاتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، بری بری کتابیں پڑھتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ ہمارا یہ مالک محمد عفان بڑا ہی شیطان کا ابا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ دوستو میرا نام کان ہے کان۔ میرے بھائی اور میری برادری کے لوگوں، میری بہن آنکھ کا لیکچر آپ نے سنا، ہاتھ اور پیر کے بیانات بھی آپ نے سنے، ٹھیک میرا حال بھی تمہاری طرح ہے۔ ہمارا یہ مالک محمد عفان جب دیکھتا ہے کہ اچھی باتیں میرے اندر آ رہی ہیں تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مجھ میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے۔ بری باتیں، گالیاں، چغلی، غیبت اور فحش گانے اس سے بہت پسند ہیں۔ میرے ساتھیوں میں تو اس سے بہت عاجز اور پریشان ہوں۔ ذرا سوچو تو میری اس وقت کیا درگت بنے گی جب میرے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ذرا سب مل کر اس مالک محمد عفان کو سمجھاؤ کہ وہ ہم سے غلط کام نہ لے۔ یاد رکھو ہم وہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہیں جن سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے، اور وہ تمام کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جن کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جن کاموں کرنے پر ہمارے رب نے ہمیں بشارت دی ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرا پورا نام پیٹ ہے پیٹ، ذرا میری طرف دیکھو، تم میں سب سے زیادہ میں پریشان رہتا ہوں، میں تو اس سے گھبرا گیا ہوں، رات دن یہ میرے اندر انگارے بھرتا رہتا ہے، حرام حلال کی ذرا بھی پرواہ نہیں، چوری کے سنترے ہوں یا چھین جھپٹ کی جامن، دھوکہ دے کر امرود لایا ہو یا چرا کر بیر، کچھ بھی ہو بس سب آنے دو، بس سب آنے دو والی بات ہے، نہ اسے یہ فکر ہے اللہ تعالیٰ ایسی کمائی سے ناراض ہوتا ہے، نہ اسے یہ پرواہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی سراسر خلاف ورزی ہے، نہ ہی اسے یہ خیال آتا کہ ایسے کاموں سے اسلام بدنام ہوتا ہے، بس اس کی تو ایک ہی رٹ ہے، مجھے بھرنے دو مجھے بھرنے دو۔ دیکھو بھائیوں، مجھ سے تو اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، مجھ سے تو اب اس کا کہنا نہیں مانا جاتا، مگر کیا کروں، اکیلا ہوں اور میں اکیلا ہی کیا کر سکتا ہوں۔ میرا نام تو بہت مشہور و معروف ہے، میرا نام ہے زبان، مجھے زبان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے تم سب کی باتیں بہت غور سے سنی، واقعی ہمارا مالک محمد عفان ہم سب پر ظلم کرتا ہے، یہ شخص ہم سے ناجائز کام لیتا ہے اور ہم سے وہ کام لیتا ہے جس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے، معاشرے میں ہماری عزت خراب ہوتی ہے، دنیا ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن ان سب باتوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ ہمیں مشورہ دیجئے ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ ہم آپ کے حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ان کا بائیکاٹ کر دیں، سب مل کر ہڑتال کر دیں، یعنی ہاتھ پیر کان آنکھ زبان اپنے اپنے کام کرنا بند کر دیں۔
پھر ٹھیک ہے، آج سے اعلان کرتے ہیں کہ محمد عفان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد سے محمد عفان کا کوئی کہنا نہیں سنا جائے گا، اس کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو اس کی سنے گا ساتھ میں اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زبان صاحب اور پیر صاحب، آج سے ہم محمد عفان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہڑتال پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ ہماری مانگیں کیا کیا ہوں گی؟ ہماری مانگ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ ہم سے وہی کام لیا جائے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھو، اب ہم ایسے کام ہرگز نہیں کریں گے جس سے پروردگار ناراض ہو جائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے۔ میرے دوستو، میرا ہی نام محمد عفان ہے اور یہ سب میرے ہی جسم کے اعضاء ہے جو آپ کے سامنے بول رہے تھے۔ بس جیسے ہی زبان نے اعلان کیا، میرے سامنے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اب چاہتا ہوں کہ کچھ دیکھ سکوں، لاکھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوں لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہاتھ سے ٹیک لگا کر اٹھوں تو میرا ہاتھ بے ہو چکا تھا۔ اب میں نے چاہا کہ پیروں سے کام لوں تو ایسا لگا پیروں کی ساری جان نکل چکی ہے۔ پھر ارادہ کیا کہ زور زور سے ابا جان کو پکاروں تو زبان بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح میرے جسم کا روا روا بیکار سا ہو چکا ہے اور آخر میرے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا کہ یہ سب خواب ہوتا رہا۔ جب میں پوری طرح جاگ گیا تو سوچنے لگا، اگر اللہ تعالی حقیقت میں میرے ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، زبان، دل و دماغ کو یہ اختیار دیتا کہ وہ اس طرح بائیکاٹ اور ہڑتال کر دیتے جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو میرا حال کیا ہوتا؟ میں تو زندہ لاش بن جاتا، پھر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں جاگ رہا ہوں اور میرے ہاتھ، پیر اور سارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ ارے میاں محمد عفان صاحب، ذرا آپے میں رہو، اتنا خوش مت ہو، اتنا مت بھولو کہ پیٹ پھٹ جائے اور تمہاری ہم سب پر حکومت ہے تو کیا ہوا؟ یاد رکھو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تم نے یہاں جو کچھ کیا ہے اس وقت تمہارے کرتوت سب کے سامنے ہوں گے۔ تمہارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں قائم ہوگا۔ تم سے ایک ایک کام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ اور پیروں کا غلط استعمال کیا ہے تو یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ محمد عفان صاحب، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تمہارے تابع کر دیا ایک وقت کے لیے، جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم سب تمہارا حکم مانیں گے۔ تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تم آج جیسا چاہو ہم سے کام لے لو، مگر اس دن کو یاد کرو جب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تمہارے ابا بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہاری اماں بھی تم سے دور بھاگے گی، تمہارے بھائی بہن بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، تمہارے دوست و احباب بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ذرا سوچو اس دن تم کیا کر سکو گے۔ اس لیے توبہ کر لو اور ہم سے غلط کام نہ لو اور ہم سے وہ کام لو جن کاموں کے کرنے پر ہمارے رب نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور جن کاموں کے کرنے پر ہمارے رب کی رضا و خوشنودی ہمیں نصیب ہوگی۔ سن لیا عفان بھائی، اب ہمیں غلط جگہ مت لے جانا، شراب اور جوئے کے اڈے پر مت لے جانا، ہمارا استعمال صحیح کرنا، پانچوں وقت مسجد میں لے کر جانا، دینی محفلوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، ورنہ انجام بہت خطرناک ہوگا۔ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تمہاری پکار سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خواب دکھا کر ایک چانس دیا ہے، تم اپنے آپ کو سدھارو اور اچھے کام کرو اور اپنے اس خواب سے عبرت حاصل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خواب دیکھا ہے کل روز قیامت حقیقت بن کر سامنے نہ آ جائے۔ اور ذرا ہماری طرف بھی توجہ دیجیے عفان صاحب، اب ہم سے بھی کسی پر ظلم مت کرنا اور ان ہاتھوں سے کم مت تولنا اور نہ کم ناپنا اور نہ ہی ان ہاتھوں سے دودھ میں پانی ڈالنا اور نہ ہی چوری وغیرہ کرنا اور نہ کسی کی طرف غلط اشارہ کرنا، اور ہاں ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرنا، بے کسوں کو سہارا دینا اور اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خوب خوب فائدہ اٹھانا۔ عقل مند اور دانا وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔
اور میاں محمد عفان صاحب ذرا ہماری بھی سن لیجئے. اب ہم سے بے شرمی اور بے حیائی کی چیزیں مت دیکھنا. اب تو یہ مہلت مل چکی ہے، لیکن اس کے بعد یہ مہلت نہیں ملے گی بلکہ سزا ملے گی. اور سزا بھی کیا ملے گی معلوم ہے آپ کو؟ آنکھ سے اگر غلط دیکھا ہے، یعنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. عفان بھائی ذرا تصور کرو، ذرا سا کچرا آنکھ میں چلا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا تو کیسے برداشت کرو گے؟ عفان بھائی آج کے بعد ہم سے بھی غلط چیزیں مت سننا، گانے اور بری باتیں مت سننا، فحش باتوں کے قریبی مت جانا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا، ورنہ جو بات ہماری بہن آنکھ نے بیان کی ہے وہی بات کانوں کے ساتھ ہی پیش آئیں گی. یعنی کانوں سے اگر غلط بات سنی ہے تو قیامت کے دن کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. عفان بھائی سب کی مانگیں اور خواہش آپ نے سن لی، ہمارا بھی آپ سے یہی مطالبہ ہے. اب میرے اندر صاف ستھری غذائیں جانے دینا، چوری کے مال سے مجھے نہ بھرنا، کسی یتیم کا مال میرے اندر نہ جانے دینا، چھین جھپٹ کے مال سے میری حفاظت کرنا، صرف حلال اور پاکیزہ روزی سے مجھے بھرنے کی کوشش کرنا. ہمارا آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے مرغ و مسلم ہمارے اندر آئے، زردہ اور بریانی سے ہم کو بھرا جائے، چکنے لقموں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بس ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میرے اندر صاف ستھری روزی آئے، چاہے وہ سوکھی یا روکی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کی باتیں سنی، آپ سب کے مشورے میرے لیے بہت ہی مفید ہے. اچھا ہوا کہ خواب کے ذریعہ مجھے آگاہ کر دیا گیا، ورنہ تم اپنے ہاتھ پیر کان آنکھ زبان سے غلط کام لیتا رہتا اور اس طرح میری آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی. اب میں ہاتھوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی غلط جگہ نہیں جاؤں گا، کبھی غلط کام نہیں لوں گا. پیروں سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ غلط جگہ نہیں جاؤں گا. آنکھوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ غلط نہیں دیکھوں گا، اور کان اور زبان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا صحیح استعمال کروں گا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے مجھے جگا دیا اور آگاہ کر دیا. دعا کرو مجھے میرا مالک معاف فرمائے. انشاءاللہ اب میں ایسے کام کروں گا جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. میں نے جو آپ سب کو تکلیف دی اس کی معافی چاہتا ہوں. آپ حضرات مجھے ایک بار دل سے معاف کر دو. ہم نے آپ کو معاف کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک راستے کی ہدایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. یوٹیوب پر آج ہی ہمارا وقت میڈیا چینل جوائن کیجیے. یوٹیوب پہ سرچ میں لکھیے وقت میڈیا، یا پھر ایڈریس ہے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.